بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پی ٹی آئی نے بہت زیادہ دھوم دھڑکا شور شرابہ، اس پارٹی کے ساتھ شرابہ کہنا جائز ہے، شور و غوغا مچا رکھا تھا کہ آج یعنی کہ پیر والے دن جب سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہو رہا ہوگا، سپریم کورٹ میں نئے ججز کی تقرری کے حوالے سے وہ فیصلہ کر رہا ہوگا، تو اس وقت وکلاء سپریم کورٹ کی عمارت کے سامنے احتجاج کریں گے اور سب کچھ جام کر کے رکھ، یہ انہوں نے اعلان کر رکھا تھا۔ اس کام کے لیے کراچی ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن، آپ یہ کہیں کہ جو لوور کورٹ سیشن کورٹس کے اندر جو وکلاء ہوتے ہیں، وہاں پہ جو اپنی بار ایسوسی ایشن بناتے ہیں، اس کو ڈسٹرکٹ بار یا جیسے لاہور کے اندر لاہور بار اور کراچی کے اندر کراچی بار، جبکہ ہائی کورٹ کی بار ایسوسی ایشن جو ہوتی ہے اس میں باقاعدہ ہائی کورٹ کا اور سپریم کورٹ کی جو بار ایسوسی ایشن ہوتی ہیں اس کے نام کے اندر سپریم کورٹ آف کا نام آتا ہے۔ تو جب صرف کراچی بار ایسوسی ایشن کی بات ہو تو کراچی میں جو اضلاع ہیں، ویسے تمام اضلاع کی الگ الگ ہوتی ہے، تمام تحصیلوں کی بار کے الیکشن بھی ہوتے ہیں، وہ بھی الگ الگ ہوتے ہیں، لیکن وہ جو لوور کورٹس کے وکلاء ہیں انہوں نے احتجاج کرنا تھا، اور بقول جناب ثاقب بشیر صاحب کے، ظاہر ثاقب بشیر صاحب کے پاس پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے حامی وکلاء کی اور ججز کی اندر کی خبر ہوتی ہے، میں تو اس سے آگے کچھ کہہ نہیں سکتا، ثاقب بھائی میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں۔ انہوں نے یہ اطلاع دی کہ جناب کراچی سے تو 3 دن پہلے جو تھے وہ وکلاء پہنچ چکے تھے، اسلام آباد کے وکلاء جو ہیں پی ٹی آئی کے اور نان پی ٹی آئی کے وہ نہیں پہنچے۔ اب دیکھیے، میں آپ کو ایک عام بندے کے طور پہ ایک کہانی یا ایک پریپوزیشن پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو ہمارے جلوسوں اور جلسوں میں لوگوں کو لے کے جایا جاتا ہے تو ان کو بھلا کیا کہا جاتا ہے کہ آپ لاہور، مطلب اگر پنڈ دادن خان سے کسی کو کہا جائے کہ یار لاہور کے جلسے پہ جانا ہے، اس کو لالچ تو یہ دیا جائے گا نا کہ کھانا پینا بھی مفت ہوگا اور میں وہاں پہ لاہور کی سیر بھی کر لینا، جلسہ ویسے ہی مینار پاکستان میں ہے۔ اس طرح کر کے سیاسی پارٹیاں لاتی ہیں نا۔ تو اگر کراچی کے کسی وکیل کو کہا جائے کہ بھائی جان آپ کو یہاں سے ہم بٹھا کے لے جائیں گے اسلام آباد، اور 4 دن آپ 5 دن اسلام آباد میں قیام کیجئے گا، ٹھیک ہے، اب وکالت وچ چلن نہیں دی ہوئے، زیادہ سے زیادہ 20 گرام منشیات کے ایک کیس کے اندر وہ ضمانت کروائے اور 500 روپیہ ڈال کے گھر جائے، ٹھیک ہے، تو میرا مطلب ہے کہ وہ تو ضمانت ہو نہیں ہو رہی ہوتی بیچارے کی، کوئی کام تو چل نہیں رہا ہوتا، انہوں نے کہا مفت میں اگر اسلام آباد کی سیر کرنے کا موقع مل رہا ہے نہ، پر کی حرج ہے، پر کیا حرج کیا ہے اس میں؟ تو وہ وکلا جو ہیں وہ 3 روز پہلے کراچی سے روانہ ہوئے تھے۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ ایک وکیل اگر کراچی سے بس پہ بیٹھ کے بھی آئے تو 10 سے 12 ہزار روپیہ ایک سائیڈ کا اس کا کرایہ لگتا ہے اسلام آباد کو، بلکہ 15 کی کر لو ویسے، ٹھیک ہے، اور یہ 10 تو اس کا لگ جاتا ہے نا، ٹرین کا لگ جاتا ہے، تو 10 آنے کا 10 جانے کا، تو 20 ہزار روپیہ تو کرایہ ہی ہوگا۔ اب اس نے اگر وہ 3 دن پہلے نکلا تھا تو ہم فرض کر لیتے ہیں کہ وہ 3 راتیں اسلام آباد میں قیام کرے گا، سستے سے سستا ہوٹل بھی یا گیسٹ ہاؤس اسلام آباد کے گرد و نواح کے اندر 10 ہزار روپے سے پر نائٹ سے کم نہیں ملتا، ٹھیک ہے، تو 3 راتیں کا قیام ڈال لیں تو 20 اور 30 50 ظاہر ہے اس نے اس دوران منہ بند کر کے تو نہیں رہنا نا، کھانا وغیرہ ہوٹل کے بل کے ساتھ اگر شامل کریں تو معاملہ جو ہے وہ تقریباً کوئی 71 ہزار کے قریب پہنچ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، کراچی کا اگر بندہ اسلام آباد آیا ہو اور وہ مری کی سیر کو نہ جائے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا، ٹھیک ہے نا، ہمارے کچھ دوست احباب ہیں اور وہ ہر سال آتے ہیں اسلام آباد، لیکن وہ مری کی سیر کرنے ضرور جاتے ہیں۔ تو یہ جو وکلا وہاں پہ سے کراچی بار کے وکلا بھر کے لائے گئے تھے، وہ انہوں نے فرمائش کی ہوگی لانے والوں کو کہ ہمیں مری کی سیر بھی کروائے،
تو 20-25 ہزار روپے مری کی سیر کا آپ لگا لیں تو لاکھ روپیہ کم از کم ایک بندے کے اوپر لاگت آئی ہے۔ اور میں نے ابھی وہ جو ویڈیو فوٹیج جناب بشیر بھائی نے کی تھی، اپلوڈ کی تھی، وہ میں نے ملاحظہ کیا، اچھی بھلی وکلا کی تعداد ہے، 5-6 بسیں ہیں وہ، ٹھیک ہے نا، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہیں۔ اور خاص طور پہ اس صورت میں جب وہ خود ہی یہ بتا رہے ہیں کہ اس جلوس کے حوالے سے جب اجلاس ہوا ہے لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کا، تو اس کے اندر جو ہے وہ صرف 17 وکلا کا ایک بہت بڑا قافلہ جو ہے اسلام آباد کا شریک ہوا ہے، جس میں 4 یا 5 جو ہیں وہ بار کی سیاست سے تعلق رکھتے ہیں، اور باقی جو ہے وہ شامل باجا یا ادھر ادھر ہیں، جدھر ریکھی توا پرات اتھے گزاری ساری رات۔ توا پرات انڈیکیٹ کرتا ہے کھانے پکانے کو، نہ کہ روٹی پکنے لگی ہے۔ پنجاب کے اندر نا پنجابی کے محاورہ ہے کہ جتھے دیکھی توا پرات اتھے گزاری ساری رات، مطلب جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا جو مفت کھانے کے جسے کہنا چاہیے پیچھے رہتے ہیں، ان کے لیے یہ محاورہ پنجابی میں صدیوں سے رائج ہے۔ تو وہ توا پرات والے جو وکلا تھے نا، اب وہ ان 17 کے اندر بھی شامل۔ یہ وکلا جو ہیں انہوں نے وہاں پہ آ کے ایڈوائز کیا کہ جناب جلوس کیسے نکلے گا اور کہاں پہ نکلے گا، اور آخر میں وہ جو آزاد صاحب ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر، اور ہر کسی کو پتا ہے یہ آزاد صاحب جو ہیں یہ کس کے کہنے کے اوپر یہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر سے کون ان کی تاریں ہلا رہا ہے، میں نہیں کچھ کہہ رہا، میں تو جو ایک نون فیکٹ ہو اس کے بارے میں کسی کے اوپر کیا احسان کر کے تو محسن بننا بندے نے، تو کون تاریں ہلا رہا ہے اس میں میرا مطلب ہے کہ وہ سب کو پتا ہے۔ تو موصوف نے آ کر وہاں پہ ایک چکر لگایا اور ریڈ زون میں نہیں جانے دیا گیا ان وکلا کو، لیکن ڈی چوک تک وہ پہنچ گئے، جہاں تک جناب بشرا بی بی المعروف پنکی بیرنی جو تھی وہ اپنے مظاہرین کو لے کے پہنچی تھی، وہاں تک یہ پہنچے، وہاں سے یہ واپسی کا سفر اختیار کر گئے، ریڈ زون کی طرف نہیں گئے، لیکن شاہراہ دستور کے اوپر سے گزرتے ہوئے وہ جو سرینا چوک ہے اس سے مڑ کے تو وہ گھروں کو یا بلکہ ہوٹلوں اور گیسٹ ہاؤسز کو واپس چلے، اور ظاہر ہے واپس جب تک پہنچ گئے ہوں گے اور آرام شرام فرما رہے ہوں گے، درمیان میں انہوں نے ایک جگہ پہ زمین پہ بیٹھ کے ویڈیو شیڈیو بھی بنوائی، سیلفیاں بھی لیں اور سارا کام کیا۔ اب اتنے دور سے لوگوں کو لا کے یوں ذلیل و خوار کرنا مناسب نہیں۔ اگر وہاں سے کوئی 6-7 بسیں 5-6 بسیں آ گئی تھیں وکلا کی بھر کے، تو کوئی 40-50-100 وکلا اسلام آباد اور پنڈی کے بھی نکل آتے ہیں نا ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنے کے لیے۔ یہ پیورلی کراچی بار کا فنکشن رہا یا کراچی بار کا وہ رہا۔ ظاہر ہے بار کے اندر بہت زیادہ اس کے اندر ویریشن پائی جاتی ہے، رائے کے اندر اختلاف رائے ہوتا ہے، وکلا کا اختلاف رائے نہیں ہوگا تو وکالت کا بھی کرن گے پایا، ٹھیک ہے نا، تو اور وہ اختلاف رائے ہے، تو وہ خیر جناب وہ پہنچے وہاں پہ، اور پہنچ کے انہوں نے چکر شکر لگایا اور چکر لگا کے دوبارہ اپنے وہاں تک مقیم ہو گئے۔ کچھ بدخواہ جو ہیں وہ اس امر کے ہیں کہ جناب عمران احمد خان نیازی نے اس پورا ٹرپ کو بس دیکھیے نا، ایک بندے کے اوپر اگر 1 لاکھ روپے لاگت آتی ہے، میں نے بڑا موٹا موٹا خرچہ دسیا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اگر 500 بندہ لے کے آئے ہیں تو 5 کروڑ روپے تو لاگت آ گئی نا، تو اس کے اوپر بہت سارے لوگوں نے کپٹی کسی کے کروڑوں روپے کا تھوک لگا کے وکلا نے اب عمران احمد خان نیازی کو شعیب شہین صاحب یا اس طرح کا کوئی اور مخلوق جو ہے وہ جا کے مزید کا ڈیمانڈ کر دے گی، شعیب شہین صاحب کے اوپر الزام لگایا گیا ہے، ہم اس الزام کی مذمت کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا کے اوپر کہا گیا ہے کہ اٹک سے جلسے سوابی کے جلسے میں آنے والی ایک خاتون کے اعضاء کو ٹٹولتے ہوئے پائے گئے، جس پہ انہیں تھپڑ پڑ گیا۔ میرا خیال ہے شعیب شہین صاحب کی جو تربیت ہے جو جہاں پہ ہوئی ہے وہاں پہ اس بات کی گنجائش ہے، ٹھیک ہے، اور ہمارے قیوم صدیقی صاحب نے بھی اس بات کی گواہی دی ہے کہ نہیں، شعیب شہین صاحب ایسے بندے نہیں ہیں۔ ویسے
شعیب صاحب کی صحت بھی اس عمر کی اجازت نہیں دیتی اس طرح کی سرگرمی کرنے کی نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ شعیب صاحب جو ہیں ان کو اگر تھپڑ پڑے ہوتے نا تو شعیب صاحب اسپتال میں چلے جاتے. صحت میں ہاتھ بہت تانگے بیچارے اللہ, ٹھیک ہے نا. تو شریف آدمی نے اس طرح کی بات نہیں کرتے. اب پتہ نہیں شعیب صاحب کے خلاف یہ بات کس نے اڑائی ہے, کسی دشمن نے اڑائی ہوگی جو پارٹی کے اندر شعیب صاحب کی جو دن دگنی رات چگنی ترقی ہوئی ہے اس سے جلس ہوگا. بہرحال گواہی دے دی ہے ہمارے قیوم صدیقی بھائی نے کہ نہیں, شعیب صاحب نے قطعاً کوئی ایسی حرکت نہیں کی, اور میں نے تو اس سے آگے بڑھ کے کہا کہ وہ کر بھی نہیں سکتے اور کرنا بھی نہیں چاہتے. ان کی تربیت جو ہے وہ ایسی جگہ کے اوپر ہوئی ہے کہ وہ اس طرح کی بات نہیں وہ کر سکتے. تو خیر یہ ویسے ہی ساتھ میں آ گیا, وکلا کا تذکرہ ہو رہا تھا تو میں نے کہا شعیب شہین بھائی کا تذکرہ نہ ہو تو یہ کیسے ہو سکتا. بہرحال یہ تھاری ٹوٹل مبلغ اوقات جس کے لیے گزشتہ کم از کم 4 سے 5 روز سے ماحول بنایا جا رہا تھا, اور ماحول بنانے کے اندر پی ٹی آئی کا کوئی ثانی نہیں, ٹھیک ہے. اس نے اپنے للی ٹیب کے جتنے بھی چمونے جات سے نا وہ چھوڑے ہوئے تھے, ٹھیک ہے. آج کل مجھے بہت زیادہ فیک آئی ڈیز جو ہیں وہ فالو کرتی جا رہی ہیں, اور ان میں سے بیشتر کو للی نے فالو کیا ہوتا ہے. للی تو آپ سمجھتے ہیں نا, لاہور اندرون شہر لاہور جاؤ نا تو اتنے کہتے ہیں کہ اسی کو للیاں سے بحال ہی گئے ہیں نا, وہ للی میں کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. باقی آپ سمجھتے ہیں کہ پیشنٹ سفر کہاں لگانا ہے, میرا قصور اوش پوش ہے, ہاں میرا ذمہ پاک ہے, میں نہیں کہہ رہا, ٹھیک ہے. صدیق للی نے فالو کیا ہوتا ہے. تو مجھے پتا ہے یہ لوگ کون ہیں اور یہ آئی ڈیز کس کام کے لیے, گالم گلوچ کے لیے. آپ وہ فالو کر کے رکھ دیتے ہیں, جب پھر گالم گلوچ کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ کو جب 250-300 آئی ڈیز سے گالی پڑتی ہے تو آپ سمجھنے کہ شاید میں غلطی کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. تو وہ اس لیے وہ آج کل مجھے پچھلے ایک ہفتے میں کم از کم 500-600 ایسی آئی ڈیز نے فالو کیا, میں غور سے دیکھی جا رہا ہوں چپ کر, ٹھیک ہے. ہاں لیکن اگلا کام بھی کر لے جائے, اس طرح کا آگے کوئی بکواس کرے نا بے نامی, اس کو فوری طور پہ بلاک کرتے جائے. اس کو بھی تو نئی آئی ڈی بنانے میں محنت کرنی پڑے نا, کی خیال. چلے جناب, اب تک کے لیے اتنا ہی, اگلے ولاگ میں پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا